بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عتیق ملک. لسنرز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ توانائی کی دنیا میں بات ہو رہی ہے رینیویبل انرجی پر، اور ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی رینیویبل انرجی آج کی ضرورت کیوں ہے. تو اس پر ہمارے انرجی ایکسپرٹس نے کافی اچھی رائے ہمیں دی تھی. تو آج ہمارے ساتھ انرجی ایکسپرٹ دوبارہ موجود ہیں، رضوان علی صاحب اور احسن احمد صاحب. سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آج ہم بات کریں گے سولوشنز کی طرف کہ ہم کون سے ایسے سولوشنز ہیں جن کو ہم اڈاپٹ کریں تو ہم رینیویبل انرجی کو پراپرلی اپنے ملک میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. رضوان صاحب، آپ سے شروع کروں گا کہ تھوڑا بتائیے گا، سولوشن سے پہلے ہم اس کی اپلیکیشن کو دیکھنا چاہیں گے کہ سولر پینلز کی، سولر انرجی کی، سولر سیلز کی کیا کیا اپلیکیشنز ہیں جو کہ ہمارے ملک میں ورکنگ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سولر پاور سسٹم میں اس کی جو میجر اپلیکیشن میں ہم ڈسکس کرتے ہیں ابھی ون بائی ون. ایگریکلچر سسٹم ہے، ایگریکلچر کے اندر بہت بڑی اپلیکیشن ہے سولر پاور سسٹم کی. پھر اس کے بعد کارپوریٹ سیکٹر ہے، کارپوریٹ سیکٹر میں کافی زیادہ اپلیکیشن بنتی ہے. ہمارے پاس ڈومیسٹک یوزر ہے پاکستان کے اندر، ان کے لیے ایک اپلیکیشن بنتی ہے سولر پاور سسٹم کی. تو ایگریکلچر کے اندر ہم پہلے ذکر کرتے ہیں، آپ ٹیوب ویل لے لیں جو کہ آپ کا جو ہے نا، اگر آپ سب سے بڑا جو ضرورت ہے وہاں پہ، اور پاکستان ایک ایسا ریجن ہے جہاں پہ جو ہماری میجر ڈیولپمنٹ ہے اگر کسی طور پہ بھی ذکر کریں تو ایگریکلچر کے تھرو ہی ہو رہی. ایگری ریجن ہے ہمارا، اس میں ٹیوب ویل پانی سب سے زیادہ ضروری ہے، جہاں پہ آپ کے پاس زیادہ اچھا جو ہے نا وہ نہری نظام نہیں ہے جی، تو ٹیوب ویل ہی ہے. اس کے بعد آپ کا جو گراس کٹنگ مشینز ہیں، ان کے جو ڈفرینٹ جو ہے نا آف وے جا کے کافی دور ان کے جو ایک ریجن ہوتا ہے جہاں پہ وہ ڈیرا سسٹم ہوتا ہے پورا ان کا، جو ہے وہ کیٹلز کا، وہ ساری چیزوں کا. بعض دفعہ آپ کو ادھر ہی جو ہے نا ساتھ میں ایڈجسنٹ لوکیشن پہ ان کے پولٹری فارم ملتے ہیں. تو ایک بہت بڑی اپلیکیشن آپ کو ایگریکلچر ریجن کے اندر نظر آتی ہے. سولر پینل اس حوالے سے سولر پاور سسٹم سب سے بیسٹ جو ہے وہ انہی لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے اندر یہ اپنے ٹیوب ویل، گراس کٹنگ مشین، اپنے پولٹری فارم کو جو ہے نا جو انرجی سپلائی کرنی ہے آپ اس کے تھرو کر سکتے ہیں. کارپوریٹ سیکٹر میں آپ کو ذکر کرتا چلوں کہ کارپوریٹ سیکٹر ان کو بھی سب سے زیادہ ضرورت بھی ہے اور ان کے لیے بہتر بھی ہے، کیونکہ انہوں نے 9 to 6 یا جو 12 آور ہیں جو انرجی سولر کا ٹائم ہے، اس ٹائم کے اندر ہی یوزلی انہوں نے اپنا آپریشن کرنا ہوتا ہے. بالکل. تو اگر یہ وہ والا سارا کا سارا ٹائم جو ہے وہ یوٹیلائز کر لیں تو یہ ایک بہترین جو ہے وہ ان کے لیے یوٹیلائزیشن ہو سکتی ہے سولر پاور سسٹم کی. صحیح. پھر اس کے بعد ہم ڈومیسٹک یوزر کی طرف آتے ہیں. ڈومیسٹک یوزر جو آج کل کی پاور کرائسس میں اپنے یو پی ایس کے ساتھ ہائبرڈ ایز اے ہائبرڈ سسٹم اس کو یوز کریں یا اس کو اسٹینڈ الون سسٹم یوز کریں تو پھر بھی ایک بہتر طور پہ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. صحیح. ڈومیسٹک یوزر. ٹھیک ہے رضوان صاحب، آپ نے بات کی اپلیکیشنس کی. ایسے صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح بھی رضوان صاحب نے کہا کہ اپلیکیشن اس کی ایگریکلچر میں ہے اور بہت سی جگہ پہ، مطلب یہ ایک بہت ہی اچھا سسٹم ہے. تو تھوڑا سا سولوشنز میں جانے سے پہلے ہمارے لسنرز کو بتائیں کہ جو سولر پینل ایک بہترین سسٹم کہا جا رہا ہے، تو اس میں کیا کیا ایسے کمپوننٹس یوز ہو رہے ہیں، تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل میں تھوڑا سا ہم جائیں گے تاکہ ہمارے لسنرز کو پتہ چلے کہ آئے کہ سولر پینل واقعی ہے کیا. تھینک یو. پہلے جس طرح آپ نے مجھے انوائٹ کیا پھر سے دوبارہ اپنے پروگرام میں. سیکنڈلی، جو اگر آپ سسٹم کی طرف جاتے ہیں اور اگر آپ ایک سسٹم، ایک کامن مین سسٹم انسٹال کرنا چاہتا ہے، اس کو 2-3 چیزیں جس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے بیفور انسٹالنگ سولر سسٹم. اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک سولر پینل پرچیز کرنا ہے. جس طرح اگر آپ لوگ گھر میں یو پی ایس وغیرہ انرجی کی سورس بیک اپ پہ رکھتے ہو تو اس کے اندر انرجی جو یو پی ایس کا اپنا اکوپمنٹ ہوتا ہے اور بیٹری اپنی ہوتی ہے. اس طرح جو سولر کا جو آپ پورا ہے اس کا اکوپمنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر 4 قسم کے بلاکس ہوتے ہیں یا 4 قسم کے اکوپمنٹ ہوتے ہیں جو لگتے ہوتے ہیں. سب سے پہلا جو ہے، پچھلے پروگرام میں بھی میں نے ذکر کیا تھا سولر پینل کا، کہ ہمارے 2 قسم کے سولر پینلز تھے، مونو کرسٹلائن اور پولی کرسٹلائن. وارم ہمارے لیے پولی کرسٹلائن بہتر ہے کیونکہ وارم ریجن ہے ہمارا، وہ ہمارا سولر پینل ہو. اس کے بعد سولر پینل جو ہے وہ بیسکلی اس سے آگے جو آپ کی ڈیوائس لگتی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے چارج کنٹرولر. چارج کنٹرولر بیسکلی جو سولر پینل ہوتا ہے وہ ویریشن پہ آپ کو وولٹیج دے رہا ہوتا ہے. تو چارج کنٹرولر جو ہوتا ہے وہ اس ویریشن کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد چارج کنٹرولر جو ہے وہ اپنی آؤٹ پٹ دیتا ہے بیٹری بینک کو. ٹھیک ہے. اب بیٹری بینک جو ہے وہ بیسکلی چارج کنٹرولر سے ساری جو وولٹیج ہے وہ اسٹور ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ. اس کے بعد اس سے آگے جو ہے وہ سولر انورٹر لگتا ہوتا ہے. انورٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بیٹری سے 12 وولٹس مل رہا ہے وہ اس کو کنورٹ کر دے 220 وولٹس پہ، اور پھر 220 وولٹس کی جو آپ کی انرجی ہے، جو بھی آپ کا جو پاور جو آتی
ہوتی ہے وہ آگے آپ کے لوڈس جس میں آپ ڈفرینٹ قسم کی جو فینس وغیرہ ہے جس طرح بھی آگے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس لوڈ پہ لگا سکتے ہیں. تو بیسیکلی 4 مین چیزیں ہیں. پہلا سولر پینل, اس کے بعد سولر چارج کنٹرولر, اس کے بعد بیٹری بینک جو بیٹریز ہوں گی, اور اس کا انورٹر. یہ 4 کمپوننٹ ہوں گے جو آپ کے پورے سولر سسٹم کو مکمل کریں گے. صحیح. احسن صاحب آپ نے تو بڑے اچھے طریقے سے اس کمپوننٹس کے بارے میں بتایا. رضوان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اب سولوشن کی طرف ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہی سے اسٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ ایجیلیٹران کمپنی کے CEO ہیں اور آپ اس کمپنی میں اپنے سولر پینل کے حوالے سے کافی کام کر بھی رہے ہیں. تو آپ کی کمپنی جو ہے اس سلسلے میں کیا انیشیٹو لے چکی ہے اور اس سولر انرجی کی دنیا میں کیا کیا خدمات سر انجام دے رہی ہے؟ میں آپ کو اپنی کمپنی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس میں ہم ایک چھوٹی سی ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں جی کہ ایک سولر سسٹم کے جو ابھی پارٹ جس طرح سے احسن صاحب نے ذکر کیا کہ سولر پینل, چارج کنٹرولر, بیٹری بینک اور انورٹر ہے. سولر جو پینل ہیں وہ تو چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں. آل اوور ورلڈ جو ریجن ہے جہاں پہ پروڈکشن ہو رہی ہے, جرمنی ہے, کینیڈا ہے, US ہے, وہاں سے امپورٹ کیے جاتے ہیں. بیٹری بینک جو ہے وہ لوکل بھی مینوفیکچرڈ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا آل اوور دی ورلڈ ڈفرینٹ جو ہے نا وینڈرس ہیں جو اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں, بنا رہے ہیں, مینوفیکچرڈ ہوتی ہیں, ادھر سے امپورٹ ہوتی ہیں اور لوکلی بھی اویلیبل ہیں. ہم جو چیز ڈیولپ کر رہے ہیں وہ پاور الیکٹرانکس سے ریلیٹڈ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بیس کے اوپر پیور سائن ویو انورٹر ہیں اور چارج کنٹرولر ہیں. یہ ایک ایسی ڈیوائسز ہیں جو اس پورے سولر پاور سسٹم کا مین انگریڈینٹ مانی جاتی ہیں, بالکل اس کا بنیادی حصہ ہیں کیونکہ ہمارے پاس پاکستان کے اندر پیور سائن ویو انورٹرز لوکلی تو بالکل کم مینوفیکچرڈ ہو رہے ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اور اس کے علاوہ جو موڈیفائڈ سائن ویو ہیں ان کی بھی بہت ساری جو ہے نا وہ ایشوز ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا کہ سائن ویو انورٹر بہت سے لوگوں کو کنفیوز کرے گا, تھوڑا سا اس کو بتاتے چلیں کہ کیا ہے. جی میں آپ کو اس کا بتاتا چلتا ہوں. موڈیفائڈ جو سائن ویو انورٹر ہیں جو کہ بہت زیادہ جن کو ابھی ہم یوز بھی کر رہے ہیں, کافی زیادہ یوزر ہیں اس کے, ہومیج ہے, انویرکس ہے. میں نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ نا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ موڈیفائڈ ہے. تو اب میں موڈیفائڈ کی طرف بھی آتا ہوں. موڈیفائڈ جو سائن ویو ہے, سائن ویو بیسیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو وابڈا سے ہمیں سپلائی آ رہی ہے پاور, وہ سائن ویو ٹیکنیکل ٹرم ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیورلی جو ہے نا وہ جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ سارے موڈیفائڈ ہیں اور جو ہم نے بنایا ہے وہ پیور سائن ویو ہے. پیور سائن ویو بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ کو وابڈا کا سورس مل رہا ہے. جو موڈیفائڈ ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ جو انڈکٹیو لوڈس ہیں, جس طرح آپ کے پاس پنکھا ہے تو اس میں ہمنگ افیکٹ آتا ہے, ہم آتی ہے ہلکی سی, ذرا سا شور آتا ہے. لیکن جو پیور سائن ویو ہوتے ہیں ان میں ذرا سا شور بھی نہیں ہوتا. موڈیفائڈ جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے جو چارجنگ میں جو کرنٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک اچھا خاصا جو ہے نا وہ چارجنگ کرنٹ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں, کنزیوم ہو رہے ہوتے ہیں یونٹ, وہ آپ کو بدلے میں بعد میں پے کرنے پڑتے ہیں. تو پیور سائن ویو یہ ہے کہ اس کا چارجنگ پروسیس بھی بہت اسموتھ ہوتا ہے, گریجولی انکریز ہوتا ہے. جو دیسی یا جو موڈیفائڈ یا جو لوکل مینوفیکچرڈ ہیں ان کا جو چارجنگ کرنٹ ہوتا ہے وہ ریپڈلی جاتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے, جس کا جو ہے نا وہ لانگ ٹرم میں جو یوزر یوز کر رہا ہوتا ہے اس کو پے بیک کرنا پڑتا ہے کافی زیادہ. ٹھیک ہے, یہ پیور سائن ویو کنورٹر آپ کی کمپنی کی ایک اچھی پروڈکٹ ہے. جی. اب ہم بڑھتے ہیں سولوشنز کی جانب. تو احسن صاحب کیا سولوشنز آپ سمجھتے ہیں کہ ہونے چاہیے سولر انرجی کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ جی, پروموشن کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی انویسٹمنٹ کی کمی ہے. جس طرح کہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں, ینگ انٹرپرینیورز یا نئے لوگ جو ہیں وہ اس سسٹم کی طرف آنا چاہ رہے ہیں, اور یہ فار اسٹارٹ آپ کے لیے تھوڑا سا مہنگا پڑتا ہے کیونکہ سولر پینلز اگر آپ پرچیز کرواتے ہو یا امپورٹ کرواتے ہو تو وہ آپ کے لیے تھوڑا مہنگا ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اور گورنمنٹ سیکٹر دونوں میں اگر آپ انویسٹرز کو اٹریکٹ کرو, جو بھی یہاں پہ سولر کے اندر کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ ایک لنک بنا دیں اور ان کو پروموشن جو ہے اس میں یہ ہوگا کہ انویسٹر جب ان کے پاس انویسٹمنٹ آ جائے گی اور جو ہے وہ کہ جو اس سولر میں کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کو اگر ایک انویسٹمنٹ کی طرف سے تسلی ہوگی تو وہ اس سیکٹر میں بہتر طریقے سے کام کر سکیں گے, اور ہماری سولر کے اوپر جو ہے جو انرجی کی جو کرائسس ہے وہ سولر جو ہے اس کو بہت اچھی طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکے گا. پھر صحیح. رضوان صاحب, احسن صاحب نے بات کی جس طرح انویسٹر کی اور فنڈنگ کی,
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون کون سے ایسے اسٹیپس لینے چاہیے جو اس رینیویبل انرجی کو پروموٹ کر سکیں؟ فنڈنگ کی ہم بات کر رہے تھے، جیسے کہ احسن صاحب نے بھی کہا کہ ہم انویسٹرس کو جو ہے نا وہ اٹریکٹ کریں. تو فنڈنگ سورسز تو الحمدللہ پاکستان میں ہمارے پاس بھی اویلیبل ہیں. انویسٹرس تو اوبیسلی جو ہے نا وہ ہم نے اٹریکٹ کرنا ہی ہے. فنڈنگ ریسورسز میں ہمارے پاس ICT فنڈ ہے، گورنمنٹ HEC کی طرف سے جو فنڈ ملتا ہے یونیورسٹیز کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاس گورنمنٹ کی بھی فنڈنگ پالیسی کچھ نہ کچھ سامنے آنی چاہیے، جیسا کہ ابھی ریسنٹلی PM صاحب کا جو یوتھ لون اسکیم تھی، یہ بھی ایک اچھی فنڈنگ جو ہے نا وہ ریسورس ہو سکتا ہے. اس طرح کی فنڈنگ جو ریسورسز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے تاکہ جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر رہی ہیں آرگنائزیشن ان کو سپورٹ ملے اور زیادہ سے زیادہ پروڈکٹس ڈیولپ کر سکیں ایفیشینٹلی اور چیپلی پاکستان کے اندر. صحیح. تو اب یہ بیسیکلی ایک گیپ ہے. اگر ہم ICT فنڈ کا کریں تو یونیورسٹیز کے پاس جو ہے وہ پروڈکٹس نہیں ہیں. جی. جو ہم جیسی کمپنیز ہیں ان کے پاس پروڈکٹس ہے لیکن میس پروڈکشن کے لیے فنڈس نہیں ہیں. تو جب تک ہم میس پروڈکشن نہیں کریں گے ہم جو ہے نا پروڈکٹ کو چیپ نہیں کر سکتے ہیں. جب چیپ نہیں کریں گے تو عام یوزر تک نہیں پہنچ سکتی ہے وہ پروڈکٹ. اور جس طرح سے ہم ذکر کر رہے تھے کہ یہ سارا کا سارا سسٹم کو چیپ ہونا چاہیے، ہر کوئی افورڈ کر سکے. اور یہ جو ہمارا توانائی کا گیپ چل رہا ہے، ایک شارٹ فال چل رہا ہے، اس میں اس کی ضرورت بھی ہے کہ ہم ہر ایک جو یوزر ہے اس تک یہ جو آلٹرنیٹ انرجی کا سورس ہے، سولر سسٹم، پاور سسٹم ہے، اس کو یقینی بنائیں کہ ہر کوئی اس کو افورڈ کر سکے. صحیح. رضوان صاحب، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں فنڈنگ کی، ICT فنڈ کی بات ہوگی، کچھ ممالک میں کاربن ٹیکس دیا جاتا ہے اس پر کہ کاربن سے جو کاربن پروڈیوس کرنے والی جو ایسی چیزیں ہیں وہ اگر لوگ یوز نہیں کرتے تو اس پہ گورنمنٹ جو ہے ان کی کاربن ٹیکس دیتی ہے، یعنی کہ کچھ رقم لوگوں کو ادا کرتی ہے ایز اے گفٹ یا ایز اے پرائز منی. ٹھیک ہے، تو اس کو کاربن ٹیکس کا نام دیا جاتا ہے. تو یہاں پر اس انرجی کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کو، ہماری انڈسٹریز کو اور ہمارے جو اکابرین ہیں جو کہ گورن کر رہے ہیں ان کو کیا ایسا انیشیٹو لینا چاہیے تاکہ یہ انرجی پروموٹ ہو سکے، یہ رینیویبل انرجی پروموٹ ہو سکے؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی پالیسی ہونی چاہیے کہ جو کمپنیز رینیویبل انرجی کے اندر اس طرح کی پروڈکٹ کو ڈیولپ کر رہے ہیں ان کو ٹیکسز کے اندر جو ہے نا وہ چھوٹ دینی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ اسپیشلی اسی جو پروڈکٹ لائن ہے اس کے لیے اسپیشل کیٹیگری ہونی چاہیے کہ جس طرح ہم بعض دفعہ IT سروسز کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ ٹیکسز نہیں ہیں جی. کہ آپ IT کی سروسز دے رہے ہیں یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر کام کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے نا وہ ٹیکسز میں چھوٹ ہے. تو اسی طرح جو لوگ پاور سائڈ کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں، ایون کہ ابھی تک تو ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ گریڈ ٹائڈ انورٹر آ رہے ہیں جو سولر سسٹم میں سولر پاور جو ہم جنریٹ کرتے ہیں جی. اگر لیٹ سے ہم وہ وابڈا کو دینا چاہیں جی. ہمارے پاس ایکسٹرا جنریشن ہو جاتی ہے تو ہم وہ جو ہے سولر جو پاور ہمارے پاس ایکسٹرا جنریٹ ہو رہی ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ وابڈا کے لائن میں ٹرانسفر کریں. اس کے بدلے میں یہ ہو کہ ہمیں جو ہمارا الیکٹریسٹی بل ہے اس میں وہ سارے یونٹ مائنس ہو کے آ جائیں. لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسا جو ہے وہ بات تو چل رہی ہے جی. لیکن اس پہ ایکسپیڈائٹ پروسیس ہونا چاہیے اس پروسیس کو کہ یہ فوراً سب سے پہلے یہ کام ہونا چاہیے. انرجی کے کرائسس ہیں تو جو لوگ سولر سسٹم میں ایکسٹرا پاور جنریٹ کر کے دے رہے ہیں ان کو بل میں ریلیکسیشن ہونی چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. لسنر آپ نے سنا کہ ہمارے انرجی ایکسپرٹ نے کس طریقے سے سولوشنز کے بارے میں بتایا. تو لسنر سب سے بڑا سولوشن ہے ہی یہ کہ ہمارے پاس جو انرجی اویلیبل ہے ہیٹ کی فارم میں اس کو ہم بہترین طریقے سے یوٹیلائز کریں. میں آج اپنے پروگرام کی وساطت سے ان انڈسٹریز سے اور ان جو پاور انجینئرز ہیں اس فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان سے میں یہ اپیل کروں گا کہ وہ اس فیلڈ کی طرف ضرور توجہ دیں، اس فیلڈ کو پروموٹ کریں کیونکہ ہمارے پاس انرجی بہت ابنڈنٹ ہے، ہیٹ ہمارے پاس بہت زیادہ فارم میں اویلیبل ہے. تو اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے اور اس میں ایک فائدہ یہ ہوگا عوام کو کہ جہاں ہم وابڈا کو بل پے کر رہے ہیں وہاں پر ہمیں گورنمنٹ جو ہے کوئی ایسا انیشیٹو لے گی انشاءاللہ کہ وہ آپ کو بل میں ریلیکسیشن پرووائڈ کرے گی. تو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہوگا. اسی بات کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کروں گا. اپنے ہوسٹ عتیق ملک کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.